حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ہے، ادعیہ معصورہ. اس میں سے اکثر وہ ہیں جو مناجات مقبول کے اندر چھپی ہوئی حضرت نے جمع فرما دی ہیں. بڑا احسان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں وہ اس میں مناجات مقبول میں جمع فرما دی ہیں. اور اگر آدمی ہر روز ایک منزل پڑھ لے اس کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ مانگنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کی برکات حاصل ہوتی ہے. یوں تو دعا ہم آپ سبھی مانگتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ادعیہ معصورہ وہ ایسی ہیں کہ کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی. وہ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے، انسان کے بس کا کام نہیں. ان کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، برکت ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر کائنات جمع ہے مضامین. حضرت والا نے وہ مناجات مقبول کے اندر جمع کر دی ہیں اسی غرض سے کہ بندے مسلمان جو ہیں وہ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں اور دعائیں مانگیں. تو کچھ دعائیں یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ نے کچھ دعائیں کچھ اذکار ذکر کیے ہیں. ان میں سے یہ دعائیں جو ہیں ایک مرتبہ نظر سے گزر جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس کے معنی سمجھ کے، تو انشاءاللہ اس سے کچھ مانگنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. تو یہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی ولہ حاجت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے گھر میں، اس حالت میں تشریف لائے کہ میں نماز پڑھ رہی، ولہ حاجت، اور حضور کو مجھ سے کچھ کام تھا. تو میں نماز پڑھنے لگی، اس کے بعد نماز میں مجھے کچھ دیر لگ گئی، فابطأت علیہ، میں نماز میں مجھے دیر لگی. تو دیر لگنے کے بعد جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا کام ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کام بتانے سے پہلے مجھے ایک نصیحت فرمائی. نصیحت کیا فرمائی کہ یا عائشہ علیک بجمل الدعاء، علیک بجمل الدعاء، یا عائشہ دعا جامع قسم کی مانگا کرو، جامع دعا مانگا کرو. یعنی ایسا لگتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو آنے میں دیر لگی وہ شاید اس وجہ سے کہ نماز کے بعد انہوں نے دعا کوئی لمبی مانگنی شروع کر دی ہوگی شاید، تو اس وقت آنے میں دیر لگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ضرورت تھی تو آپ نے فرمایا کہ دعا جامع مانگا کرو، یعنی ایسی دعا کہ جو چاہے ہو تو مختصر اور الفاظ کم ہو لیکن معنی اس کے اندر زیادہ ہو اور مفہوم زیادہ ہو، ایسا دعا مانگا کرو. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما جمل الدعاء وجوامعہ، کیسے وہ ایسی دعا کیا ہوتی ہے جامع دعا. تو آپ نے پھر ایک دعا تلقین کی، قال قولی، تاکہ یہ دعا مانگنا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا تلقین فرما رہے ہیں کس کو؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ایسے موقع پر جبکہ چاہتے ہیں کہ وہ جامع دعا کرے جس میں دنیا آخرت کی ساری بلائیاں آ جائیں. تو یہ الفاظ تلقین فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، کیا اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. پہلے یہ دعا فرمائی کہ یہ دعا کرو کہ اللہ میں آپ سے ہر بھلائی کا سوال کرتی ہوں، جتنی بھلائیاں اس کائنات میں متصور ہیں ان ساری بھلائیوں کا میں سوال کرتی ہوں، عاجلہ وآجلہ، چاہے وہ بھلائیاں جلدی ملنے والی ہوں یا دیر سے ملنے والی ہوں، وہ سب میں آپ سے مانگتی ہوں. ما علمت منہ وما لم اعلم، ان بھلائیوں میں جو مجھے معلوم ہے وہ بھی مانگتی ہوں اور جو مجھے معلوم نہیں وہ بھی مانگتی ہوں. ما علمت منہ وما لم اعلم. اب اندازہ لگائیے کون سی بھلائی چھوٹ گئی، دنیا کی آخرت کی کوئی حاجت کوئی اچھی چیز ہے جو رہ گئی ہو. یعنی یوں کہہ دیا کہ ساری بھلائیاں دے دیجئے، جس میں دنیا کی بھلائیاں بھی آ گئی اور آخرت کی بھلائیاں بھی آ گئی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھلائیاں بھی دے دیجئے جو جلدی ملے اور دیر سے ملے، جو ملنا میرے لیے مناسب ہے وہ دیر سے ملے وہ بھی دے دیجئے. یہ بھی کہہ دیا جو میرے علم میں ہے وہ بھی دے دیجئے، اور جو میرے علم میں نہیں ہے بھلائیاں لیکن میرے علم میں نہیں، میں اگر مانگنا بھی چاہوں تو مانگ نہیں سکتی. جو بھلائی علم میں نہیں وہ مانگے کیسے مانگے گا انسان جب پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی شامل فرمائی، ما علمت منہ وما لم اعلم، جو میرے علم میں ہے وہ بھی، جو علم میں نہیں وہ بھی اے اللہ دے دی. یہ ساری بھلائیاں آ گئی. اب آگے فرمایا واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. ارے اللہ میں آپ سے ہر برائی سے پناہ مانگتی ہوں، آپ کی پناہ مانگتی ہوں ہر برائی سے، ہر شر سے، چاہے وہ شر جلدی آنے والا ہو چاہے وہ دیر میں آنے والا ہو، اور چاہے وہ شر کا مجھے پتا ہو اور چاہے مجھے پتا نہ ہو، ہر شر سے مجھے اپنی پناہ دے دی. تو پہلے فقرے میں ساری بلائیاں دنیا آخرت کی جمع ہو گئی، اور دوسرے فقرے میں سارے شر اور ساری برائیاں
چاہے وہ دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، وہ سب کے سب ان سے پناہ مانگ لی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اندازہ لگاؤ اگر یہ ایک دعا قبول ہو جائے، یہ ایک دعا قبول کر لے اللہ تعالیٰ کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت وما لم اعلم اعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت وما لم اعلم، یہ بس ایک دعا قبول ہو جائے، کوئی ہے چیز جو رہ گئی ہو، بیڑا پار ہو جائے، انسان کا دریدر دور ہو جائے، اگر ایک ہی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، یہ ایسی جامع دعا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد خاص طور پر اگر چاہتی ہو تو اور تھوڑی سی اضافہ کر لو، کیا کہ وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول یا فعل کا سوال کرتی ہوں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ جنت مانگتی ہوں اور وہ اعمال مانگتی ہوں، چاہے وہ زبان سے ہو چاہے اعضاء سے ہو، وہ قول اور عمل مانگتی ہوں جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ اور اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل، ارے اللہ میں آپ سے دوزخ، آپ کی دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتی ہوں جو مجھے دوزخ کے قریب لے جائے۔ جنت کا سوال کرتی ہوں، ان اعمال کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب لے جائیں، دوزخ سے پناہ مانگتی ہوں، ان اعمال سے پناہ مانگتی ہوں جو دوزخ کے قریب لے جائیں۔ اور یہ ابن ظاہر ایک دعا ایسی ہے کہ خود جامع ہے۔ اور دعا فرمائی کہ اسألک مما سألک به محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک مما تعوذ منہ محمد، کہ اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتی ہوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں۔ آپ نے کیا کچھ نہیں مانگا، آپ کی جتنی دعائیں ہیں وہ ساری اس ایک دعا میں سمٹ آئی کہ اللہ آپ سے وہ چیزیں مانگتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ان چیزوں سے پناہ مانگتی ہوں جن چیزوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ساری دعائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی دعائیں مانگی ہیں کہ کوئی آدمی تصور میں لا نہیں سکتا جو آپ نے مانگ لی۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ ایما عبد او امت من اہل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاءهم ان تشركنا في الصالح ما ندعوك فيه، کہ اللہ اس خشکی میں سمندر میں جس کسی اللہ کے بندے نے یا بندی نے جب کبھی کوئی دعا مانگی ہو اور وہ دعا ہمارے حق میں فائدہ مند ہو تو اللہ وہ جو چیز جو اس نے مانگی ہے اس میں ہمیں بھی شریک کر دی۔ کسی کے تصور میں آ سکتا ہے کہ یہ بھی مانگے گا کوئی کہ بر و بحر میں کسی بندے نے کسی بندی نے جو کچھ دعا مانگی ہو اور آپ نے ان کی دعا قبول کی ہو تو اللہ اس کے اندر ہم کو بھی شامل کر لی۔ تو کائنات میں جتنی دعائیں ممکن ہیں متصور ہیں سب مانگ چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ میں وہ ساری دعائیں مانگتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، تو ساری دعائیں اس میں سمٹ کر آ گئی، سب جمع ہو گئی۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبتہ رشدا، اے اللہ جب کبھی آپ میرے بارے میں جو کوئی بھی فیصلہ فرمائیں، جس قسم کا فیصلہ فرمائیں، اس کا انجام میرے حق میں بہتر کر دیجیے۔ جو کوئی فیصلہ میرے حق میں فرمائے اس کا انجام میرے حق میں بہتر فرمائے۔ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آ رہے ہیں، اس کی مشیت سے آ رہے ہیں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اس بندے کو رزق دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا کم دینا ہے، اس کو اتنا زیادہ دینا ہے، اس کو صحت دینی ہے، اس کو بیماری دینی ہے، اس کو راحت دینی ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، سب فیصلے اللہ کے ہیں۔ تو اللہ جب بھی کوئی فیصلہ کرے انجام میرے حق میں بہتر فرمائے۔ فیصلہ چاہے وہ تکلیف کا ہو کہ بظاہر تکلیف پہنچ رہی ہے، بظاہر بیماری ہے، رنج ہے، صدمہ ہے، جو کچھ بھی فیصلہ آ رہا ہے، لیکن اللہ انجام اس کا میرے حق میں بہتر فرمائے۔ اور اگر اچھائی کا فیصلہ ہے تو اللہ اس کا انجام بہتر فرما دی، ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان بظاہر دیکھنے میں اچھائی لگ رہی ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، مال دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اس کا انجام بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ اس کا انجام بہتر فرمائے۔ یہ دعا ہے جو تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ اس سے زیادہ جامع اور کیا بات ہوگی۔ تو تلقین یہ فرمائی کہ دعا کرو تو جامع دعا کرو، ایسی دعا کہ جس کے اندر ساری حاجتیں سمٹ آئیں، اور اس کا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یہ طریقہ ایسا ہے کہ اول تو چاہیے ہر مسلمان کو کہ یہ الفاظ ہی یاد کرے، اللہم انی اسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ یہ الفاظ ہی یاد کریں، لیکن جب تک الفاظ یاد نہ ہو تو مفہوم تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ ہر بھلائی مانگتا ہوں اور ہر برائی کے شر سے حفاظت مانگتا ہوں، اس کی باپ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ مانگتے رہو، اور اللہ ہر کام کو میرے حق میں انجام بہتر فرما دیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں میرے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یہ دعائیں اپنے نمازوں کے بعد کی دعاؤں میں شامل کریں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کے ان دعاؤں کے انوار و برکات ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دیں۔